دار گوڑلا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ مرزا قادیان نہ کر سکا۔ سوال کرنا ہے سوال مرزا قادیان کیا مسئلہ ہے؟ سوال کرنے میں سوال تو پوچھ رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کیا پرابلم ہے؟ نماز کے بعد بات کر لی جائے گی، آپ تشریف رکھیے۔ تشریف بھائی آپ بیٹھ جائیں نا، آپ سن لیں، وہ مفتی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں چھوٹا سا سوال ہے، کیا سوال سننا ہے؟ کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ اچھا ایک منٹ چھوڑ دو، آپ لوگ جتنے یہ لوگ سیکورٹی اور یہ دیگر لوگ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں جی۔ آپ یہ سمجھے کہ انیس قریشی کے ساتھ آپ پروگرام بھی کرتے ہیں اور ٹی وی پر بھی آتے ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ سوال کریں نا، تقریر نہیں کریں۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ پنڈی والا جو قریشی ہے، ابھی اس نے گستاخی کی ہے ایک صحابی کے بارے میں، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ اس کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا رہتا ہے اور کفر کے کلمات کہتا رہتا ہے اور آئے دن اس کی یہی مسئلہ ہے۔ بھائی آپ بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ بیٹھو۔ سوال ہو گیا نا آپ کا، کفریہ کلمات کیا ہیں؟ بیٹھو، آپ بیٹھو۔ اب میں جواب دیتا ہوں نا، آپ نے سوال کیا یا آپ جو ہے نا وہ دیکھیے، آپ لوگ بھی سارے حضرات سنیں، یہ اصل میں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا۔ یہ جو میرے حضرات ہیں جمعے میں آنے والے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ بات بنیادی طور پر یہ ہے حضرات کہ یہ ایک مسئلہ ہے مابین اہل سنت۔ تو میں خیر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں، درجنوں علماء کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ نے تو صرف کہا کہ میں پروگرام کرتا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ نہیں آپ بات نہیں کریں نا، بس سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صحابی رسول جناب سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی کہ ان کی زبان سے کلمات لکھ لے۔ وہ تقریر ہم نے پوری سنی ہے۔ وہ غیر صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ جناب عمر بن سعد اور اسی طریقے سے یزید، مروان، ان لوگوں کی وہ مذمت کرتے ہوئے عمر بن سعد کی جگہ وہ سبقت لسانی، اب پتہ نہیں آپ کو کیا پتہ، آپ کا گیٹ اپ تو لگ رہا ہے ایسا کہ آپ کسی خاص تنظیم کے آدمی ہیں، مجھے حرج بھی نہیں ہے ناظرین یہ سامعین کہنے میں، سبقت لسانی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی رہتی ہے علماء سے، اور وہ تقریر میں زیادہ ہوتی ہے، تحریر میں کم ہوتی ہے، تحریر میں ہونے کا چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب یہ سبقت لسانی ہوئی، ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا اور لوگوں نے ان کو توجہ دلائی، انہوں نے بغیر کسی چوں چراں کے فوراً، چونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صحابی رسول کے حوالے سے وضاحت ہی نہیں، بلکہ انہوں نے توبہ بھی کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کیا۔ اب یا تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے مقام پر بیٹھ جائیں، پروردگار ہے نا، وہ تو لیت ہے، غیب الغیب ہے، وہ صمد ہے، توبہ وہ قبول کرتا ہے، معاف وہ کرتا ہے، یا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور مولوی یا میں کرتا ہوں؟ کس نے کرنی ہے توبہ قبول؟ بتائیے، اللہ نے کرنی ہے نا۔ تو جب اللہ نے کرنی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو انہوں نے ضابطے کے مطابق، چونکہ بول کر ان سے نام نکلا تھا، تو انہوں نے بول کر اسی طرح ویڈیو میں رجوع کر لیا، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ انداز، یہ پروپیگنڈا، اب دیکھیے نا، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھی کھڑے ہو گئے آپ کو روکنے کے لیے، تو میں نے آپ کو اجازت دی نا، ورنہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، محفل کی بھی آداب ہوتے ہیں، آپ ان آداب کو بجا لائیں اور آداب کو بجا لا کر آپ بات کریں، ہم سوال کا جواب دیں گے۔ نماز کے بعد بھی تو یہ ہو سکتا تھا، یہ طوفان بدتمیزی بپا کرنا۔ اگر سبقت لسانی پر ہی فتوے لگیں گے تو پھر حضرت عمر ابن عاص صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب سیدنا حضرت جعجع غفاری بھی صحابی ہیں، تو جناب حضرت جعجع غفاری کو حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آداب ادب سے بات کی جاتی ہے۔ ابھی میں ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا نا، تو آپ نے میری بات کاٹ دی۔ پیر مہر علی شاہ گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار گولڈا، لیکن وہ بات کیسے کرتے ہیں؟ وہ مرزا صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں، مرزا صاحب کہہ کے، تاکہ اس کو دعوت حق دی جائے۔ یہ انداز نہیں ہوتا۔ اور میں بتا دوں سامعین،
یہاں کیمرہ بھی لگا ہوا، ہمارا ہر جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے. آپ نے سوال کیا ہے تو سن لیجئے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کر لی ہے توبہ. بے شمار لوگ سبقت لسانی ہوتی ہے، وضاحت کرتے ہیں، جہاں توبہ بنتی ہے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. انہوں نے جناب حضرت ابو سفیان کے معاملے میں بھی توبہ کر لی، پہلے بھی کی تھی کورونا کے دنوں میں اور آج بھی کر لی. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کھڑے ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے جناب سیدہ کی توہین کیا، کیا اب تک آپ بتائیں انہوں نے رجوع کیا، معافی مانگی؟ نبی پاک کی بیٹی بڑی ہے یا کوئی اور بڑا ہے؟ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. حضور علیہ السلام کی شہزادی کی توہین ہو اور اس توہین کے بعد آپ بتائیں مجھے، آپ حضرات بتائیں، صاحب علم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں ہمارے پاس، عقل والے لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی توہین کر کے آئیں بائیں شائیں چونکے چنا کے وضاحتیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے لیے سبقت لسانی کے طور پر جملے سرزد ہوئے تو مفتی حنیف قریشی صاحب جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں. توبہ کرنے والا ایسا ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کہ یار یہ کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے. اور پھر حضرت مولانا الیاس ستار قادری حفظہ اللہ، آپ نے جو حضرت جیجا غفاری کو خبیث النفس لکھا اپنی ایک کتاب میں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپی، اس پر توبہ نہیں ہوئی. انہوں نے وضاحت کر دی اور وضاحت میں یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی ہیں، تو اب یہ صحابی ہیں تو ہم نے وضاحت کر دی. جب وضاحت آ گئی تو بھائی وضاحت آنے کے بعد ہم نے مان لیا. اسی طریقے سے میں آپ کو علماء اسلام کی، حالانکہ میں نے پہلے بتایا کہ بولنے میں سبقت لسانی، جب آدمی بولتا ہے تو سبقت لسانی ہوتا ہے، تحریر میں تو آدمی کتابوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ لکھ رہا ہے اور بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو پروف ریڈنگ ہوتی ہے، وہاں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی مانی گئی. یہ انداز نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریق نہیں ہے. پھر جیسے آپ نے کہہ دیا کافر کافر، یار آپ کو پتہ ہے لزوم کفر، التزام کفر یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ گیٹ اپ سے تو آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کسی مذہبی تنظیم کے نمائندے لگ رہے ہیں یا علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کفر آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور ہاں سامعین آپ بھی سن لیں، میں یہ بتا دوں کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ہم تو حضور علیہ السلام کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا اکرام کرنے والے لوگ ہیں، اس کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جب ہم وہ لوگ ہیں تو ہم سے جائے کہ ہم جناب صحابی کی توہین کریں یا برداشت کریں؟ بھائی صحابہ ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ. اور پھر حضرت عمر ابن عاص تو عظیم الشان مجاہد صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، کئی علاقے آپ نے فتح کیے، صف اول میں جنگ لڑتے رہے. تو ایسے صحابہ کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے کر لی ہے صاحب توبہ. تو توبہ کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی فتویٰ ہے، کوئی قانون ہے تو جائیے. اور اگر اس طرح کی باتوں پہ ایف آئی آریں ہونے لگیں گی یا یہ ہوگا تو پھر پاکستان میں کوئی بچے گا نہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں کہ وہ جو مروان ہے، وہ جو عمر بن سعد ہے، یا وہ جو دیگر لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے نواسے کے قاتلین، وہ صحابہ نہیں ہو سکتے، نہ ہم ان کو صحابی مانتے. یزید صحابی ہے؟ آپ لوگ بتائیں، بولیے نا، آپ بولیں یزید صحابی ہے؟ یزید صحابی نہیں ہے، وہ لعنتی ہے. مروان صحابی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. کوئی مانتا ہے تو مانتا رہے، ہمارے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے. ہم صحابہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ، پہلے صحابی سے لے کر حضرت عامر بن واصلہ جو آخری صحابی ہیں، یا دوسری طرف دیکھ لیا جائے تو ہم حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر محمد بن ابی بکر تک جو 3 مہینے کے تھے جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پیغام ہے. باقی رہ گیا مسئلہ پروگرام تو میں شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، سارے ملا بیٹھتے ہیں. پروگرام تو ہم ہندو کے ساتھ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، ہم تو کرسچن کے ساتھ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن مفتی صاحب چونکہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے تعلق دار بھی ہیں، ہمارا ان سے مراسم بھی ہیں، اور میں واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو یقین دلانے کے لیے نہیں. اب دیکھیں نا، آپ کو لوگوں نے پکڑ لیا نا، اب آپ ہل بھی نہیں سکتے. تو بھائی چھوڑ دو، ریلیکس کرو، کوئی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حملہ کرنے
تھوڑی آئی ہیں. سوال کریں, سوال لکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ لکھ کے پرچی دے دیتے, میں جواب دیتا. لیکن ریلیکس چھوڑ دیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوں حملہ نہیں کریں گے, اور حملہ بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے آدمی ہیں, مسلمان آدمی ہیں, بھائی ہیں ہمارے. ابھی نماز کے بعد ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ پریشان نہیں ہو. لیکن دیکھیے بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بنیادی بات یہ ہے, آپ لوگ سمجھیں, سوچیں کہ جناب ہم کر رہے کیا ہے, ہم جا رہے کس سمت ہیں, ہم کون سا طریقہ, کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں. یہ رویے درست نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے میں حلفاً کہتا ہوں وہ کسی صحابی کے گستاخ نہیں ہے. چونکہ ہماری نشست ان کے ساتھ ہوتی ہے, تنہائی میں بھی اور برسر بازار بھی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تو میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء گواہی دیں گے, جس طریقے سے, جس دھڑلے سے وہ آدمی ٹی وی چینل پر عظمت صحابہ پر پیرا دیتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. ام المومنین حضرت عائشہ کے دفاع اس نے جا کر عدالتوں میں کی ہے. آپ کو کیا پتا, مناظرے اس نے کیے. باقی معصوم کوئی بھی نہیں ہے, معصوم صرف نبی ہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے انسانوں میں. غلطیاں سارے مولویوں سے ہوتی ہیں, اور غلطیوں پر جا کے ہم پڑھتے نہیں ہیں. جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. یہاں میں آپ کو بتانے لگوں تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں بتا دوں. لیکن آپ کی تربیت کے لیے عرض ہے, یہ آپ کی تربیت ہے کہ جناب کھڑے ہو جائیں, نماز کے وقت بھی سوال کر دیں. یہ آپ کو کسی نے سکھایا ہوگا. لگتا یہ ہے, میں آپ سے حلف لوں تو کسی نے سکھا کے آپ کو بھیجا ہے. یہاں ہمارے یہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ نوجوان یہ آپ کو پکڑ لیں گے, باہر نکال دیں گے. لیکن میں نے کہا کہ آپ سوال کریں, آپ لکھ کر دیں, تب بھی ہم جواب دیں گے. سوال تو ہم چینلوں پر بیٹھ کے جواب دیتے ہیں, آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تقاضے ہوتے ہیں. پھر علماء کے حوالے سے, علماء کی آواز آپس میں ہوتی ہیں. آپ جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جناب وہ اعتراض کرنے لگ جائیں. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو جواب دیا ہے. آپ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں. کوئی بھی صحابی ہو, نسبت صحابیت کا ہم لحاظ کریں گے, صحبت مصطفیٰ کا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کی پگڑیاں اچھالیں اور کسی کے کہنے پر آ جائیں کہ جناب ہم جمعہ روک دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہم بھی یہاں انتظامات کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کیا سوال تو میں نے خود آپ کے سوال کو ایڈریس کر لیا, جواب دے دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے, ہمارے لوگ مطمئن ہو گئے. لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں. اور میں اپنے چاہنے والوں کو بھی کہوں گا کہ جناب یہ طریقہ درست نہیں. اور آخری بات, یہ سبقت لسانی, یہ اب چونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور اب بات ختم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو لائیو چلتے ہیں نا پروگرام, یہ نہیں ہونے چاہیے. جس کی محفل دیکھو جناب اس کے لائک زیادہ آ رہے ہیں, نیچے سننے والے زیادہ آ رہے ہیں. یہ ہونا یہ چاہیے جیسے ہمارا ہر جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے, ریکارڈنگ کے بعد اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کو بعد ہم اس کو چلاتے ہیں. تو میرا یہاں سے یہ بھی پیغام ہے پورے پاکستان کے تمام مذہبی طبقات کو کہ وہ لائیو نہ چلائیں بلکہ اس کو ریکارڈ کر لیں پروگرام کو. پھر کوئی ایسی ویسی بات دیکھیں نا, وہاں نعت خان پڑھ رہا ہے ڈما ڈکا, بیچ میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب آ رہا ہے. کسی کی قمیض اوپر ہو گئی تو ناڑا نظر آ رہا ہے جناب. کسی کی جو ہے نا وہ ایسی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ شلوار اتر گئی. تو یہ لائیو چل رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, وہ نظر آتی ہے شلوار اترتی ہوئی. آپ ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا, آپ ہنس رہے ہیں, نظر آتی ہے. تو اس کو ایڈیٹنگ کے بعد چلانا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے. ہر بات کو تحقیق کے بعد ہی آگے بڑھانا چاہیے. یہ میری ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں سے گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. تو ہم ختم نبوت کی بات کر رہے تھے. کس کی بات کر رہے تھے؟ چلیے اب بات کو آگے